جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ میں نے اس موضوع پر باتیں رکھی تھی کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کس کو کہتے ہیں. تو اس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے عمومی طور پر بہت ساری باتوں کو اور مثالوں کو سمجھایا رکھا. اسی کا آج دوسرا اور آخری حصہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں میں ان باتوں کو ذرا آپ تک سمجھانا چاہوں گا، پہنچانا چاہوں گا کہ جس تعلق سے بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور جب بات آتی ہے بدعت کی تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو برا نہیں کہا ہے، کچھ اچھی بدعتیں بھی ہیں، اور بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم بتائی جاتی ہے کہ ایک بدعت وہ ہے جو حسنہ ہے اور ایک بدعت وہ ہے جو سیئہ ہے. یعنی ایک بدعت ایسی ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ملے گا، اور ایک بدعت ایسی ہے جس کے کرنے سے گناہ ملے گا. تو یہ بات بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ یہ میں ہی نہیں کہتا، دیکھیے آپ فلانے عالم کو جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں بدعت کی تقسیم کی کہ بدعت کی کتنی قسمیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے. تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو پہلے لفظ بدعت کے معنی و مفہوم کو سمجھیے. دیکھیے میرے پاس جو لغت کی کتابیں ہیں ان کتابوں کی روشنی میں نے بدعت کے جو معنی و مفہوم نکالے یا مجھے جو ملا وہ اس طور پر کہ بدعت کی 3 تعریفیں ہیں. پہلی تعریف کو کہتے ہیں لغوی تعریف، یعنی لفظ بدعت کا معنی و مفہوم کیا ہے. دوسرا ہے کہ شریعت نے بدعت کہہ کر کن چیزوں کو مراد لیا ہے، یعنی شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ عرف عام میں بدعت کہہ کر کس چیز کو مراد لی جاتی ہے. تو یہ 3 معنی اہل لغت نے بیان کیے ہیں. تو پہلی تعریف جو ہے بدعت کی وہ لغوی تعریف، یعنی عربی زبان کا یہ لفظ ہے جو بدع سے ماخوذ ہے، اور بدعت اسی کا ایک لفظ ہے. اس کے اہل لغت نے جو معنی بیان کیے ہیں وہ چند ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ پہلا معنی انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ لفظ بدعت کا لغوی معنی ہے وہ چیز جو پہلی مرتبہ وجود میں آئے اور سابق میں اس کی کوئی مثال نہ ہو. غور سے سنیے گا تب ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. پہلا معنی انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ وہ چیز جو پہلی مرتبہ وجود میں آئے اور سابق میں اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو. دوسرا معنی ہے کسی کام میں جدت کاری لانا، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے لیکن اس کو ایک نئے ڈھنگ سے کرنا. یہ بھی لغت کی زبان میں بدعت سے تعبیر ہوتا ہے. تیسرا معنی انہوں نے کیا ہے کہ اسباب و وسائل کا منقطع ہو جانا، ختم ہو جانا، یعنی کسی چیز تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جو وسائل ہونا چاہیے، جو ذریعہ ہونا چاہیے، وہ منقطع ہو جانا اچانک طور سے. تو یہ بھی اہل لغت کے نزدیک بدعت کے معنی میں شمار ہوا ہے. اسی طرح سے انوکھی اور کمال کی چیز، یعنی کوئی ایسی انوکھی اور کمال کی چیز ہے جس کو دیکھ کر سارے لوگ تعجب اور حیرت میں پڑ جائیں، تو ایسی چیز کو بھی اہل لغت نے بدعت سے تعبیر کیا ہے. اسی طرح سے سواری کا تھک جانا، یعنی پہلے زمانے میں جو جانور چلائے جاتے تھے، اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے، تو یہ جب تھک جاتے تھے اور تھک کر بیٹھ جاتے تھے تو چونکہ یہ سواری کے جانور ہیں اور سواری کے جانوروں کا تھکنا محال ہے، لیکن ان کا تھک جانا یہ ایک نئی چیز ہوئی، اس لیے اس جانور کے تھک جانے کو بھی وہ لوگ بدعت سے شمار کرتے تھے. جیسے کہ ایک چیز ہے جو میں بتاؤں کہ استبل میں جو گھوڑے رکھے جاتے ہیں
وہ گھوڑے کبھی بھی بیٹھتے نہیں ہیں اور سوتے نہیں ہیں، لیکن جو گھوڑا بیٹھنے اور سونے لگے تو سمجھو کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا، اب اس سے سواری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز، تو اس طرح کے چیز کو بھی وہ لوگ اہل لغت عرب زبان والے اس کو بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح دلیل کا باطل ہو جانا، یعنی کسی چیز پر آپ حجت کر رہے ہیں، کوئی دلیل دے رہے ہیں اور وہ دلیل صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی وہ لوگ بدعت سے شمار کرتے تھے، یعنی ایک ایسی دلیل دینا جو کہ دلیل کے لائق ہی نہیں، تو اس میں ایک نیا پن ہوا، تو اس لیے اہل لغت نے اس کو بھی بدعت کہا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کا ایجاد کرنا، کسی چیز کا ایجاد کرنا جیسے کہ موبائل، گھڑی، یہ سب بھی اہل لغت کے یہاں لفظ بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حسن انتظام، یعنی کسی کام کو بڑی اچھی اور خوبی سے کر دینا کہ اس کا شروع سے آخر تک سارا انتظام اچھا ہو، ذرا برابر بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف یا کسی طرح کی کوئی اس میں نقص اور کمی نظر نہ آئے، پورے طور پر حسن انتظام کے ساتھ وہ چیز موجود ہو آپ کے سامنے، تو اس کو بھی اہل لغت نے بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ اور اسی سے اللہ کا نام بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ نے آسمان اور زمین کو بڑی حسن اور خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا ہے، تو کسی کام کو بڑی اچھے اور حسن اور خوبصورتی کے ساتھ کرنے پر بھی اہل لغت بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لغت میں بدعت کے معنی ہو، لغت میں عربی زبان میں، جیسے کہ کسی بھی زبان کے ڈکشنری کو جب آپ دیکھتے ہیں، انگلش ورڈ کھوجنے کے لیے انگلش لغت کو، عربی ورڈ کھوجنے کے لیے عربی لغت کو، اردو ورڈ کھوجنے کے لیے اردو لغت کو، تو اسی طرح سے جب یہ لفظ آپ کھوجیں گے تو عربی زبان میں اس کے یہ چند معنی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اہل لغت لکھتے ہیں اب بدعت کی شرعی تعریف، یعنی یہ تو ہو گیا لغوی تعریف، لیکن شریعت میں بدعت کہہ کر کیا معنی مراد لیا گیا ہے؟ تو شریعت میں بدعت کہہ کر کیا معنی مراد لیا گیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ دین کے مکمل ہونے کے بعد دین کے اندر کسی طرح کے نیا پن یا محدث چیز کو پیدا کرنا بدعت ہے، یہ اہل لغت نے لکھا ہے۔ اسی طرح سے عرفی معنی، یعنی عرف عام میں، جیسے کہ اس کی مثال اس طرح عرف عام سے مراد یہ ہے کہ عام بول چال اور محاورات میں جو لفظ بول کر مراد لیا جاتا ہے اس کو عرفی تعریف کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں گوشت، تو گوشت سے کوئی بھی مچھلی نہیں سمجھے گا نہیں، اس لیے کہ عرف عام میں گوشت سے مراد گائے کا گوشت، خسی بکری کا گوشت ہوا، مچھلی کوئی نہیں سمجھے گا۔ لیکن مچھلی پر بھی لفظ گوشت کا اطلاق ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن عرف عام میں اس سے آدمی یہی سمجھتا ہے، تو عرفی تعریف اسی کو کہتے ہیں۔ تو عرفی تعریف اہل لغت بیان کر رہے ہیں کہ بدعت کی عرفی تعریف کہ یعنی بدعت یہ سنت کے مخالف ہے، بدعت کیا ہے؟ سنت کے مخالف ہے، اور اس کے استعمال یعنی اس کا استعمال سنت کے مخالف آئی ہوئی چیز کے مذمت کے لیے، برائی بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، تو یہ بدعت ہے تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کے اندر ایک عجیب طرح کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کو بدعتی کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جیسے کہ اہل بدعت میں دو بڑی مشہور گروہ ہے جنہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے۔ بدعتیوں میں دو بڑی مشہور گروہ ہے جنہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے، اور وہ کون ہیں؟ معتزلہ اور جہمیہ ہیں۔ معتزلہ اور جہمیہ ہیں جنہوں نے اپنا نام اہل التوحید والعدالہ اور اہل سنت والجماعت رکھا، اور موجودہ دور میں بریلوی مکتب فکر کے لوگ، جن کو حنفی کہا جا سکتا ہے، حنفی مکتب فکر کے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اگر آپ انہیں بدعتی کہیں تو یہ چڑ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بدعت کی تقسیم بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھی بدعت اور بری بدعت۔ تو اب ان سے کہا جائے کہ ہم نے آپ کو بدعتی اس لیے کہا کہ آپ اچھا بدعت کرنے والے ہیں،
تو کیا وہ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اب چور کہیے گا تو چور کا معنی ہی ہوا کہ وہ جو چوری کرنے والا ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو اچھا چور سمجھا ہے تو یہ کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو یہ اہل لغت بیان کرتے ہیں کہ بدعت کہہ کر وہی معنی لیا جاتا ہے۔ بدعت کہہ کر یعنی بری چیز کا ہی، ویسی چیز جو سنت کے مخالف آئی، جس کا سنت کی مخالفت پر آنا، ویسے کام کو، ویسے افعال کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اہل لغت نے جو تشریح بیان کی، اس اعتبار سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی کوئی تقسیم نہیں کی۔ کس اعتبار سے نہیں کی؟ شریعت کے اعتبار سے نہیں کی، شریعت کے اعتبار سے نہیں کی، لغت کے اعتبار سے نہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور وہ اپنے دور کے اصولی اور متحقق عالموں میں سے تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الاعتصام، انہوں نے صرف اسی حدیث کے مفہوم سمجھانے کے لیے وہ کتاب لکھی۔ وہ کتاب تحقیقات کے ساتھ کئی جلدوں میں، 2 جلدوں میں، کسی مکتبے نے 5 جلدوں میں، کسی مکتبے نے 10 جلدوں میں تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو چھاپی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بدعت جو اہل لغت کے یہاں موجود ہے وہ اس معنی میں موجود ہے۔ کس معنی میں موجود ہے؟ حسن انتظام کے معنی میں موجود ہے۔ اور حسن انتظام کا جب معنی لیا جائے گا تو اوپر جتنی بھی باتیں بیان کی گئی لغت کے اعتبار سے بدعت کی، وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ یعنی جو عام طور سے معنی لیا جاتا ہے کہ بدعت کا مطلب کہ ایسی چیز جس کا سابق میں مثال نہ ہو، ایسی چیز جس کا سابق میں مثال نہ ہو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی چیز جس کا سابق میں مثال نہ ہو اور وہ انوکھی ہو، کمال کی چیز ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ حسن انتظام والی چیز ہے۔ حسن انتظام والی چیز ہے یعنی بہترین چیز ہے کہ جس کا شروع سے آخر تک بہترین طریقے سے سجایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے۔ جیسے کہ فراڈ کرنے والے بڑی بہترین طریقے سے فراڈنگ کرتے ہیں، آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوگا اور آپ کے جیب سے پیسہ غائب، آپ کے کانوں کان خبر نہیں ہوگا آپ کا ATM خالی۔ تو یہ ایک طریقہ، یعنی ایسا کام جو اتنا خوبصورتی اور اچھے طریقے سے کیا جائے کہ مطلب اس میں کمال موجود ہو، اتم درجے کا کمال موجود ہو، کرنے والے کی یعنی صلاحیت، ٹیلنٹنگ اس میں نظر آ رہی ہو، ایسے ہر کام کو بدعت، اہل لغت نے ایسے ہر کام پر لفظ بدعت کا اطلاق کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بدعت کو کسی اور معنی میں سمجھ لیا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات سمجھائے ہیں کہ اہل لغت کے یہاں یہی بدعت ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے شریعت میں بدعت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس کا تعلق اس اعتبار سے ہے کہ بندوں کو جو بھی کام ملا ہے، ان کے قول اور افعال، بندوں کے اقوال اور افعال جو اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر نافذ کیے گئے ہیں احکام کی صورت میں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا کریں؟ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو امر کا مقتضا ہے، یعنی جو کرنے کا کہہ رہا ہے، یعنی شریعت میں ہمیں کچھ ایسے کام کا حکم ہوا ہے جس کو ہمیں کرنا ہے، اور وہ واجب ہے یا مندوب ہے، یعنی وہ یا تو ایک دم فرض ہے یا پھر واجب ہے یا مندوب ہے۔ اور دوسرا وہ کام ہے جس کا حکم شریعت کی جانب سے ہم کو منع کر دیا گیا ہے، یعنی نہیں کرنا ہے۔ اب وہ کام یا تو حرام ہے یا پھر مکروہ ہے، یعنی تحریمی طور پر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ وہ حرام ہے اس لیے نہیں کرنا ہے، یا پھر کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کو یا اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے اس لیے نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا کام وہ ہے جس میں ہمارے لیے اختیار رکھا گیا ہے، جس میں ہمارے لیے اختیار رکھا گیا ہے، اور وہ مباح ہے، یعنی مباح کے قبیل سے ہے، اختیار رکھا گیا ہے۔ ہم چاہیں تو اس کام کو کریں اور چاہیں تو نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے اس کی مثال
ان دونوں کی مثال تو آپ سمجھ گئے کہ جو کام ہم کو حکم دیا گیا، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ جن پر واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینا ہے، شرک سے بچنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، یہ ہمیں امر اور نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن ایسا کام جس میں شریعت نے ہمیں رخصت دیا ہے کہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں، ایسے کام کی مثال آپ کے نظر میں ذہن میں کوئی آ رہا ہے؟ شریعت نے ایسا بھی کوئی کام بتایا ہے جو ہم کو اختیار دیا گیا کہ ہم کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے کوئی عمل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے عید اور جمعہ کی نماز۔ وہ اس طور پر کہ اگر جمعہ کے دن عیدین میں سے کوئی عید پڑ جائے، جمعہ کے دن اگر عید یا بقرعید پڑ جائے، جیسے آج کے دن عید یا بقرعید پڑ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ تم یا تو دونوں نماز پڑھ لو، یعنی عید کی نماز بھی پڑھ لو اور جمعہ کی نماز بھی پڑھ لو، یا پھر تم عید کی نماز پڑھ لو اور جمعہ کی نماز چھوڑ دو۔ یہاں اختیار ہے، جمعہ کی جگہ ہم ظہر پڑھیں گے۔ تو یہاں شریعت نے ہمیں اختیار دیا، ہم دونوں میں سے جو بھی عمل کر لیں گے اس پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس طرح سے شریعت کا ہمارے اوپر یہ 3 کیٹیگری کا حکم موجود ہے۔ اب اس حکم کے بعد جو احکام ہم اپنے اوپر شریعت کی طرح لاگو کر لیں گے وہی ہوگا دین میں بدعت، ضلالت، وہی ہوگا دین میں بدعت اور ضلالت۔ اور جو اس کے قبیل سے نہیں ہوگا وہ گرچہ بدعت ہوگا لیکن اس بدعت کو آپ دینی طور پر نہیں پرکھ سکیں گے۔ اس بدعت کی یہاں بات نہیں کی جا رہی ہے، اس بدعت کی یہاں بات نہیں کی جا رہی ہے۔ لیکن لوگوں نے، امام شاطبی کہہ رہے ہیں، لیکن لوگوں نے بدعت میں رسم کو بھی شامل کر دیا ہے، بدعت میں رسم کو بھی شامل کر دیا ہے، حالانکہ رسم بدعت نہیں ہے۔ اب رسم بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسم میں کوئی جدت پنی، کوئی انوکھا، کوئی کمال کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ رسم سب کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے، اور رسم اکثر شریعت سے متعارض ہوتا ہے، یعنی ٹکرانے والا ہوتا ہے۔ تو رسم بالکل طور پر باطل ہے۔ رسم کو بدعت کہہ کر بدعت کے کھانے میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ رسمی طور پر جو ہم لوگ کرتے ہیں، ارے دلہا کو ہلدی لگانا ایک رسم ہے، ارے دلہا کو یہ پہنانا ایک رسم ہے، یہ کرنا وہ رسم ہے، تو یہ رسمی طور پر جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب باطل اور مردود ہے۔ اس کا کھانا بدعت میں نہیں جائے گا، اس کا کھانا یعنی اس کو بدعت کی تعریف میں نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی نیا پن نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کا رسم الگ ہے، کسی علاقے کا رسم الگ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جہاں بادشاہ بنے ہوئے تھے مصر میں، وہاں چوری کرنے پر ایک الگ رسم، ایک الگ حکم تھا، لیکن وہی شریعت اسلامیہ میں ایک الگ ہے اور ان کی شریعت میں ایک الگ حکم تھا۔ تو یہ چیز متعارض ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بدعت کہہ کر کے اور اس پر اچھے اور برے کا حکم نہیں لگے گا، یہ کیا ہوگا؟ سراسر باطل، کیونکہ یہ ہمیشہ سے اسلام سے ٹکراتا ہے، ہمیشہ سے۔ جیسے بارات لے جانا کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ دیکھیے گا، بہت سارے علماء بھی کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ بارات لے جانا بدعت ہے۔ بدعت نہیں، یہ ایک رسم ہے، یہ رسم ہے، اور رسم کا حکم حرام ہی حکم ہے۔ رسم کا حکم حرام کا حکم ہے، وہ بدعت میں نہیں آئے گا، وہ حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ وہ شریعت کے متعارض ہے، شریعت سے ٹکرا رہا ہے۔ شریعت کی موجودگی میں وہ چیز تھی، اور بدعت کی تعریف میں لغت میں نے کیا بتایا کہ سابق میں جس کی مثال موجود نہیں ہے، سابق میں جس کی مثال موجود نہ ہو، انوکھی چیزوں، کمال کی چیزوں، ایسی چیزوں کہ جس کو دیکھتے ہی آدمی حیرت میں پڑ جائے، اس کا داد دینے لگے، اس سے خوش ہو جائے، اس میں ذرہ برابر بھی اس کو کوئی نقص نظر نہ آئے، تو ایسی چیز کو لغت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اور شرعی طور پر بدعت کیا ہے؟ دین کے مکمل ہونے کے بعد اس میں کسی چیز کو گھسیڑنا، اضافہ کرنا۔ اور یہ جو 3 احکام ہمارے اوپر نافذ ہیں، یعنی کرنے کا، نہیں کرنے کا اور اختیاری، ان تینوں کاموں میں کے علاوہ کوئی کام، ان تینوں کاموں کے علاوہ کوئی کام ہو
شریعت کے نام پر وہ بدعت ہے۔ تو یہ اہل لغت نے، اہل اصول نے اور علماء کرام نے سمجھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعت یعنی ہر بدعت ضلالت ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ اور آپ نے جو کہا کل بدعت ضلالہ، تو اس اعتبار سے ہر بدعت ضلالت ہی ہے یعنی گمراہی ہے۔ اس میں جو آپ نے کل کہا، اس کل کے لفظ میں آپ نے عموم کو داخل کیا، یعنی یہ نکرہ ہے اور اس میں عموم داخل ہے، لہٰذا اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے مگر کچھ بدعتیں اچھی بھی ہے، یہ تفسیر نہیں کی جائے گی۔ اس کے تعلق سے بھی امام شاطبی کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ وہ قلیل ہو، جو شریعت میں اضافہ کرتا ہے یا اصل صحیح کو تبدیل کرنا ہے، یعنی ہر بدعت شریعت کی نگاہ میں گمراہی کا باعث ہے گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے ان تینوں کاموں کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تھوڑا بھی ہو اور کم بھی ہو تو وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس اضافے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو بات کہی جاتی ہے، اور اچھا یہ جو میں نے تفصیل بیان کی ہے لغوی طور پر، شرعی طور پر، تو یہ آپ دیکھیے لسان العرب ابن منظور افریقی، اسی طرح امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات، امام کفی کی الکلیات، امام ابن اثیر کی النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، امام جوہری کی السیاح اور مقایس اللغہ، قاموس الوحید، تہذیب اللغہ امام جوہری کی، اور اسی طرح سے مصباح اللغہ اور علامہ جرجانی کی التعریفات، یہ کتابیں ہیں جن کے اندر یہ تفسیر بیان کی گئی ہے، اور امام شاطبی کی کتاب الاعتصام، ان تمام چیزوں میں اسی بات کو اچھے طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، بدعت سے مراد کیا ہے۔ بدعت سے مراد رسم نہیں ہے، وہ رسم الگ ہے، وہ اسلام کے متعارض ہے، لہٰذا وہ حرام ہے۔ تو اب یہاں جو بات میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ بدعت گمراہی ہے، تو یہ تمام علماء اور محدثین نے اس کا معنی یہی لیا ہے کہ یہاں آپ نے عام طور سے ان تمام چیزوں کا رد کیا ہے جو شریعت اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اس میں الگ طریقے سے ایک قانون سازی کی جا رہی ہو، ایک دفعہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی بہت ساری بدعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جیسے میت کے طور پر میت والے اپنے میت کے طرف سے کیا کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب میلاد کا موسم آتا ہے تو میلاد مناتے ہیں نبی کا، اسی طرح اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہر مہینے ہر سال ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ابھی ایک اور موسم آنے والا ہے، آج چاند نہیں ہوا اس لیے نہیں ہو سکا، نہیں تو کل ربیع الآخر کی پہلی تاریخ ہوگی انشاءاللہ، تو کل ربیع الآخر کی پہلی تاریخ ہوگی، تو اس میں بھی ایک بدعت کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا نام دیا جاتا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ہاں 11ویں شریف، صحیح بتا رہے ہیں۔ تو یہ ابھی آنے والا ہے، کل سے وہ مہینہ شروع ہو جائے گا جس میں 11ویں شریف کی جائے گی۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ساری چیزیں بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے بدعت ہے کہ اس پر ایک ہی بات ہے، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ یہی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اہل لغت کے تقسیم اور تعریفات کے بعد یہی بات سمجھ میں آئی کہ بدعت کا اطلاق ہر اس چیز پر کیا جائے گا جو نئی اور انوکھی ہو، اور اسی طرح سے شریعت میں بدعت کا اطلاق اس چیز پر ہوگا جو دین کے مکمل ہونے کے بعد گڑھی جائے، اور اس گڑھی ہوئی چیز سے شریعت کے قاعدے اور قانون میں نقص شامل ہو جائے، یعنی شریعت کے قاعدے اور قانون میں نقص آ جائے، اس لیے وہ بدعت ہے۔ تو یہاں سوال وہ کر رہے ہیں، انہی کا سوال کہ ان تمام چیزوں کے کرنے کا آپ ان تمام چیزوں کو کس نیت سے کرتے ہیں؟ جیسے اپنے مردے کا تیجا اور 40واں اور برسی کس نیت سے کرتے ہیں؟ آپ نبی کا میلاد کس نیت سے مناتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کا ہر سال برتھ ڈے کس لیے کرتے ہیں؟
یہ چیز کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے ہر سال کس نیت سے کرتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے یا رسم کی نیت سے؟ کس نیت سے کرتے ہیں؟ ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا ویو جاننا چاہتے ہیں. سمجھیے لوگ میری بات کو، تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ بدعت ہے کیا. یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اسی لیے اس کمال کی چیز کو سمجھنا بھی کمال ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کام کو کس نیت سے کرتے ہیں بتائیے ہم کو. اپنے بچوں کا برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں ہر سال؟ ظاہر ہے کہ ثواب کی نیت سے نہیں مناتے ہیں، اس نیت سے مناتے ہیں کہ یہ رسم ہے یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ رسم ہوا، اور رسم حرام ہے. رسم حرام ہے، یہ بدعت کے کھانے میں جائے گا نہیں، تو اس کام ہی فضول ہے، حرام ہے، بات ختم ہو گئی. اور اگر ثواب کی نیت سے مناتے ہیں تو پھر اس پر ثواب کون دے گا؟ ثواب کی نیت سے مناتے ہیں تو یہ 3 کام جو میں نے آپ کو بتایا کہ کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے اوپر اللہ کی جانب سے، شریعت کی جانب سے 3 طرح کا ہی حکم نافذ ہے. یا تو کرنے کا حکم ہے، یا نہیں کرنے کا حکم ہے، یا پھر ایسے افعال ہیں جن میں ان کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو کریں چاہے تو چھوڑ دیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کریں گے، کرنے کا حکم ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور نہیں کرنے کا حکم ہے، نہیں کریں گے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ کریں گے اور نہیں کرنے کا حکم ہے تو آپ کو گناہ ہوگا. اور جب آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، تو بات ختم ہو گئی. اس میں ثواب عذاب کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی مرضی پر آپ کو اختیار دے دیا گیا تو اب آپ جو چاہیں کر لیں. لیکن جو آپ اپنے طرف سے کر رہے ہیں اس پر آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا یا اختیاری ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یا تو فضول ہے، یا پھر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت سے اگر متصادم ہے تو پھر اس پر آپ کو گناہ ہوگا. اور اگر شریعت کے اندر ہے تو پھر شریعت کا حکم جانے بغیر اس کام کو آپ کیسے کریں گے؟ جب شریعت کے اندر ہے تو ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کا کوئی قاعدہ اور قانون بتایا ہے، کرنے کا طریقہ بتایا ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو جہاں تہاں کریں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جہاں تہاں کر سکتے ہیں. لیکن پھر آپ کو اگر شریعت کہتی ہے کہ فلانا جگہ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جیسے قرآن کی تلاوت کیا آپ بیت الخلاء میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کی بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث میں کوئی دلیل ہے کہ قرآن کو بیت الخلاء میں نہ پڑھنا؟ جیسے میلاد منانے کی دلیل نہیں ہے تو اس کی بھی تو دلیل نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ بات موجود ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور قبرستان کو گھر نہ بناؤ. اس میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. کس میں؟ اپنے گھر میں. کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نفرت کرنے لگتا ہے. تو یہ حدیث بن گئی کہ اب قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا ہے. یہ دلیل بنی کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا ہے. تو قبرستان میں قرآن پڑھنا یہ بدعت ہوا، یہ بدعت ہوا، یہ گمراہی ہوئی، یہ شریعت سے متصادم چیز ہوئی. یہ شریعت کے مکمل ہو جانے کے بعد اس میں اضافہ ہوا. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چیز، تو ہم یہ جو بھی کام کرتے ہیں تو ان سے پہلا سوال ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر کرتے ہیں. اگر رسمی طور پر کرتے ہیں تو باطل ہے، خلاص، ختم. اور ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو شریعت کا اس پر کوئی ثواب ہونا چاہیے، شریعت کا ثواب ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر بدعتیں. اب یہ جو بدعت کی تقسیم، ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو باتیں آپ سمجھ لیے، اسی کو اب کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ جلوس اور میلاد کرنا کس اعتبار سے غلط ہوگا؟ جبکہ حضرت بلال سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس پر تم کو ثواب کی امید ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں ہر اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں نفل، اور ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں. تو اب دیکھیے کہ یہ انہوں نے اپنے سے پڑھا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر تم کو ثواب ملے گا. اپنے سے نہیں پڑھا تھا. حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان
2 رکعت پڑھو، اور ہر وضو کے بعد اور ہر وقت مسجد میں داخل ہونے وقت 2 رکعت پڑھو، یعنی تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اور ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان اور بھی کئی ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز پر پابندی کرتے تھے۔ کس چیز پر؟ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ یہ نماز کے نوافل میں سے نہیں ہے، یہ ایسے ہی الگ سے ہے 2 رکعت نفل۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ تو اس پر تو اب یہ بتا رہے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں کہ عرف شرع میں بدعت مذموم ہر اس چیز جو غیر سابق مثال میں وجود میں آئے اسے کہا جاتا ہے، برابر ہے کہ وہ محمود ہو یا مذموم۔ اسی طرح حضرت حذیفہ ابن الیمان کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ عبادت جو رسول اللہ نے نہیں کی تم نہ کرو۔ تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ بدعت سے مراد کیا ہے، کہ جو لغت کا اعتبار ہے وہ بدعت ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اور بات کہہ رہے ہیں جو نقطے کی یہ سمجھنے والی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت کا اعتبار اہل لغت نے سمجھانے کے لیے جو کیا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے بدعت کی تقسیم کی ہے۔ کس اعتبار سے بدعت کی تقسیم کی ہے؟ شرعی طور پر بدعت کی تقسیم انہوں نے نہیں کی ہے۔ کس اعتبار سے کی ہے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بدعت سے مراد کیا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے تقسیم کی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو دیکھیے میں نے نکالا کہ علامہ ابن اثیر کہہ رہے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت ہدیٰ اور بدعت ضلال۔ جو اب بدعت ہدیٰ کیا ہے؟ تو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم ہو وہ بدعت ضلالہ ہے، یعنی بدعت ضلالہ اور بدعت ہدیٰ، وہ 2 تقسیم بتا رہے ہیں بدعت کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو بدعت ضلالہ ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہو وہ بدعت ضلالہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق مندوب کے عموم میں داخل ہو اور جس پر انہوں نے ابھارا ہو، جس پر انہوں نے ابھارا ہو وہ بدعت ہدیٰ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ انہوں نے اب بدعت تو بتا دیا، لیکن اب آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ عربی لغت میں بدعت کا اطلاق کیا کیا چیز پر ہوتا ہے، تو وہ آپ کو لغوی طور پر بتا رہے ہیں کہ بدعت ضلالہ وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ ہو، یا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو وہ ہے بدعت ضلالہ۔ اور بدعت ہدایت یہ ہے کہ جس پر انہوں نے ابھارا ہو، جیسے ابھارنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو صدقہ بہت پسند ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اور جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ شیطان کو ذلیل کرتا ہے۔ انسان جب صدقہ کرتا ہے تو شیطان 77 شیطان کو مار ڈالتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ صدقہ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا صدقہ کرتا ہے؟ کیا صدقہ کرتا ہے؟ تو اب یہاں شریعت نے آپ کو متعین کر کے نہیں دیا کہ یہی چیز صدقہ ہوگا، لیکن صدقہ پر ابھارا۔ تو اب جو آپ صدقہ پر ابھارنے کی بات الگ ہو گئی، وہ بدعت نہیں ہوا، لیکن یہ جو صحیح ہے یہ ایک نیا چیز۔ اب صدقہ پر ابھارا گیا ہے، اب صدقہ پر ابھارا گیا، آپ نے کسی کو کیا صدقہ کیا؟ کپڑا صدقہ کر دیا۔ آپ نے کسی کو گنا یعنی گلے میں سے اناج میں سے صدقہ کر دیا۔ آپ نے کسی کو ایک بلڈنگ بنوا کر صدقہ کر دی۔ آپ نے کسی کے لیے کنواں کھودوا دیا۔ مختلف طریقے سے آپ جو صدقہ کریں گے، اب نیا کیا ہوگا؟ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے کہی ہے سب پرانی ہیں، اس میں نیا کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی کو بائک دے دیے، یہ صدقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ لیکن آپ نے جو بائک دیا، آپ سے پہلے کے لوگوں نے کسی کو صدقہ بائک میں نہیں دیا ہے اس لیے کہ بائک تھا ہی نہیں۔ تو یہ بائک صدقہ میں دینا ظاہر ایک نیا کام ہے، لیکن یہ وہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن بدعت چونکہ ہر نئے کام پر اہل لغت کے یہاں مطلق ہے، مطلق طور پر ہر نئے کام کو بدعت کا کہا گیا ہے، اس لیے لغوی طور پر یہ بدعت ہوگا، شرعی طور پر بدعت نہیں ہوگا۔
تو لغت کے اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہیں، اچھی اور بری، اور وہ یہ تقسیم اس لیے انہوں نے کیا تاکہ آپ کو شریعت کے قاعدے کو سمجھا دیا جائے، شریعت کے قاعدے کو سمجھا دیا جائے۔ اسی طرح سے امام نووی کے مطابق حسنہ اور کبیہ انہوں نے بھی اسی لغت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اسی طرح سے امام عبدالعزیز عبدالسلام انہوں نے بدعت کی جو تقسیم کی ہے وہ واجب، حرام، مندوب، مکروہ، مباح، اتنی تقسیم کی ہے، لغت کے اعتبار سے کی ہے۔ یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شریعت کے اعتبار سے۔ یہ سارے جتنے جاہل علماء ہیں یہ آپ کو سمجھاتے ہیں شریعت کے اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہیں، کیا ہے؟ حسنہ اور سیئہ۔ نہیں، کسی بھی عالم دین نے لغت شریعت کے اعتبار سے بدعت کی تقسیم نہیں کی ہے، لغت کے اعتبار سے بدعت کی تقسیم کی ہے۔ لغوی طور پر بدعت کی تقسیم اس لیے کی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دے کر سمجھایا، تو اس اعتبار سے کیا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مزید آسان کر دیا، اور مزید آسان کر کے اب لوگوں کو سمجھایا، لفظ بدعت کو ہٹا دیا۔ اس لیے ہٹا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ ہر نئی چیز بری ہے، ہر محدثات بری ہے۔ محدثات کا مطلب نئی چیز، ہر نئی چیز بری ہے، اور ہر نئی چیز جو بری ہے شریعت میں یہ بدعت ہے اور ضلالت ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ آپ نے جو تفسیر سمجھائی تو آپ نے کیا کہا؟ شر الامور محدثات، تمام کی تمام امور۔ اب یہاں امور سے مراد دستور ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا کہ خیر الکتاب اللہ کی اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول کا، یہ دو دستور کے علاوہ جتنے بھی دستور ہیں وہ سب محدثات ہیں، اور یہ سب محدثات تمہیں بدعت، جہنم کی طرف، گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو یہی امام شافعی بتا رہے ہیں کہ محدثات کی دو قسمیں ہیں۔ اب محدثات کی جب دو قسمیں ہو جائیں گی تو اللہ کے رسول نے جس محدثات کی رد کی ہے بدعت کے نام سے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ محدثات کی دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی قسم وہ ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول، اثر صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہو۔ کیا کیا ہے؟ محدثات دو قسم کی ہیں۔ پہلی محدثات کیا ہے؟ جو کتاب اللہ، اللہ کے کتاب، نبی کی سنت، اثر صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہو، وہ بدعت ضلالہ ہے، وہ محدثات بدعت ضلالہ ہے۔ اور جو نئی چیزیں ہیں اس میں میں نہیں جانتا کہ کسی اس کے علاوہ جو نئی چیزیں ہیں، یعنی جو ان چیزوں سے نہ ٹکراتی ہوں اور وہ خیر کے معاملات میں نیا ہو، خیر کے معاملات میں نیا ہو، اور کتاب اللہ، سنت رسول، اثر صحابہ، اجماع امت سے نہ ٹکراتا ہو، تو میں نہیں جانتا کہ کسی عالم دین نے اس کی مخالفت کی ہو۔ جیسے میں ایک مثال دیا ابھی کہ آپ صدقہ کی صورت میں کسی کو بائک دے رہے ہیں، تو کیا ہے یہ؟ اس کا حکم کیا ہے؟ پوچھ کے آئیے میلادیوں سے، میلادی مولویوں سے پوچھ کر آئیے، جائز ہے۔ لیکن یہ بائک دینا ایک نئی بدعت جیسی ہوئی لغت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے یہ نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کو بدعت کہا، تو اس اعتبار سے نہیں کہا کہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رمضان کے 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ صحابہ کو پڑھایا، اس کے علاوہ نہیں پڑھایا۔ اس کو آپ نے جماعت کے ساتھ بھی پڑھی اور بے جماعت بھی پڑھی۔ اس سے پہلے یہ تراویح کی نماز 1 سال تک فرض نماز کے نافذ ہونے سے پہلے فرض تھا، جن کو صحابہ نے نبی کے ساتھ 1 سال تک با جماعت پڑھی۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بدعت نہیں، ہاں، لیکن اس اعتبار سے ایک نیا کام ہوا کہ امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قاری کے پیچھے سارے لوگ جمع ہو کر نماز پڑھنے لگے اس نماز کو، تو یہ ایک نیا کام ہوا، اس اعتبار سے یہ بدعت ہوا۔ اس اعتبار سے بدعت نہیں کہ تراویح کا نمازیں نہیں ہیں، نیا سے شروع ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب آئیے ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ ان تمام تعریفات کے روشنی میں
جو بھی کام کیا جاتا ہے، جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ سب کے سب بدعت ہے۔ اور اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر یہ جو اپنے آپ کو نام نہاد اہل سنت کا نام رکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے تیجا کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، پوچھا جاتا ہے 40واں کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، کہتے ہیں میلاد کا حکم کیا ہے تو بدعت حسنہ ہے، مستحبہ ہے، کہتے ہیں 11ویں شریف کا حکم بدعت حسنہ ہے۔ تو تم سنی کہاں سے ہوا بے؟ سنی تو ہوا نا جو سنت پر عمل کرتا ہے، تم اہل بدعت حسنہ ہوئے، تم بدعتی حسنہ ہوئے، تم چور، اچھا چور ہوئے۔ ایک وہ چور ہوتا ہے، وہ اچھا چور ہوتا ہے، تو تم اچھا چور ہوئے۔ سنی کہاں سے ہو گئے؟ سنی تو وہ ہوا جو سنت پر چلتا ہے، مسلک سنت پہ چلا جا سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ تو بات یہ سمجھنے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ سب دیکھیں تو سب بدعت ہے۔ ایک لاسٹ بات بتا دیں، جو آپ کہتے ہیں نا کہ میلاد میلاد میلاد، برتھ ڈے سیلیبریشن، برتھ ڈے سیلیبریشن امت کے اندر ایک نئی چیز نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے اور رسم حرام ہے۔ کیا نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 3000 سال پہلے، یعنی اس سے بھی پہلے، مصریوں نے پہلے برتھ ڈے سیلیبریشن کیا، اور آپ کی شریعت ان کے بعد آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں موجود ہے کہ نہیں۔ عیسائیوں نے اپنے کیلنڈر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ترتیب دیا، یعنی 2024 کا مطلب کہ 2024 سال ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے اپنے کیلنڈر کو جب ترتیب دیا، اور حضرت عمر اور تمام صحابہ، حضرت علی کے بشمول تمام صحابہ بیٹھ کر جب اسلامی کیلنڈر ترتیب دیے تو نبی کی میلاد سے، کہاں سے؟ ہجرت سے ترتیب دیا گیا، اور ابھی 1445 ہجری ہو رہی ہے، میلاد نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ میلاد ایک رسم ہے، اس لیے یہ حرام بھی ہے۔ بدعت اس اعتبار سے ہے کہ آپ نے اہل کتاب کے طور طریقے کی مخالفت کا حکم دیا، آپ نے اہل کتاب کے طور طریقے کی مخالفت کا حکم دیا، کہا کہ وہ داڑھی کو موڑ دیتے ہیں، مونچھ بڑھاتے ہیں، تم مونچھ کو پست کرو، داڑھی بڑھاؤ۔ وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتے کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ عاشورہ کا 1 روزہ رکھتے ہیں اور اس دن ناچ اور لہو لہیب کرتے ہیں، تم 2 روزہ رکھو۔ اسی طرح آپ نے اور بھی بہت ساری چیزوں کا مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر برتھ ڈے سیلیبریشن تھا، تو اس اعتبار سے مخالفت کرنا چاہیے، اس لیے ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ بدعت ہوا۔ تیسری کہ جو بدعت حسنہ لغت کے اعتبار سے علماء لغت نے سمجھایا ہے، کیا کہا ہے کہ ایسی چیز جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول نے ابھارا ہو، اس کو اپنے طریقے میں سے کسی طریقے پر اختیار کر لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ آپ بتائیے کہ کس حدیث سے نبی نے اپنی برتھ ڈے بنانے پر ابھارا ہے؟ بتایا ہے کہ میرا برتھ جو منائے وہ اتنا ثواب پائے، جو مجھ کے میرے جنم دن پر اتنا خرچہ کرے، کون سی حدیث میں موجود ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ بدعت قبیحہ ہی ہوا، لغوی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی اور رسمی طور پر بھی، ہر اعتبار سے یہ حرام ہے۔ تیجا، 40واں عرس، قوالی، 11ویں برسی، سالانہ، اب یہاں ایک سالانہ بھی منایا جاتا ہے، علامہ فلانا مناتے ہیں، تو کہا جائے گا ارے اتنے بڑے عالم کو نہیں پتہ ہے، وہ جاہل آدمی ہے، وہ اپنی کتاب بھی نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا تو دیکھتا کہ احمد رضا نے لکھا ہے تیجا 40واں منانا حرام ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہے۔ اس بدعت کے مفہوم کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بدعت کیا ہے۔ اور کہا جائے گا کہ اب فلانے عالم امام شافعی نے 2 تقسیم بتایا، تو کیا وہ بھی یہ ہو گئے؟ ارے امام شافعی کس اعتبار سے بتائے، اہل لغت نے کس اعتبار سے بتایا، اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ لوگ یہ بتائیے، ایک چیز بات بیان کر کے ختم کرتے ہیں، آپ لوگ یہ بتائیے کہ انگلش ڈکشنری جب آپ دیکھتے ہیں تو انگلش ڈکشنری آپ دیکھتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے جب آپ میڈیکل ڈکشنری دیکھتے ہیں، دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ کچھ فرق ہوتا ہے؟ کچھ فرق ہوتا ہے؟ ہم آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں،
نہیں فرق ہوتا ہے. اچھا فزیکل ڈکشنری میں، فزیکل سائنس کے ڈکشنری میں کچھ کاؤنٹ آپ کرتے ہیں، اب وہ عام ڈکشنری میں الگ لکھا رہتا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ مطلب وہی تو کیا؟ تو یہ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی اصل چیز ہے جو امت کی اکثریت نہیں سمجھ پاتی ہے. اسی لیے وہ سب بنا کر کھچڑی بنا دیتی ہے، تب اس کے بعد 11ویں 12ویں کرا کے اس میں چنا دال ڈال کے سب کو کھلا دیتا ہے کھچڑا کے نام سے. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے بدعت کس کو کہا اور لغت نے بدعت کس کو کہا، اور اس اعتبار سے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں، لہٰذا یہ حرام ہے، کبھی ہے. اس سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اہل بدعت سے بچائے اور ان بدعتیوں سے اللہ پناہ دے، اور سنت کی راہ ہمارے لیے ہموار کر، آسان کر، تاکہ ہم مسلمان سنت پر چلیں. آمین وآخر دعوانا.